عظیم حضرات، مجھے خوشی ہے کہ قاضی صاحب تشریف لائے اور یہاں بات کی گئی پاکستان میں جلوسوں کی، تو جتنے جلوس امریکہ کے خلاف نکلے تو اس میں ایک شخص کو نظر آیا اور وہ قاضی حسین احمد تھا۔ عظیم حضرات وہ مذہبی اسکالر بھی ہوں گے، مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر تھے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی رہنے دیا اور اسے جماعت عوامی بنا دیا۔ تو خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور اسلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور اب اس فرق کو دور کرنا قاضی صاحب کا کام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں جب یہ نعرہ لگا تھا کہ ظالم قاضی آ رہا ہے، تو خواتین و حضرات میں سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو اور بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ظلم کا کل کما جناب قاضی حسین احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جناب فرق سہیل گوئندی صاحب، جناب سردار اسد محمود صاحب، جناب قریشی صاحب اور جناب نسیم مسعود صاحب، خواتین و حضرات، میں جناب فرق سہیل گوئندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی کتابوں کے ترجموں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ خوشخبری بھی ہمیں سنائی ہے کہ وہ طبقہ بھی پاکستان میں موجود ہے جو یہ کتاب خریدتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ یہاں پہ علمی کتابوں کے سامنے نہ آنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ طبقہ نہیں تھا جو کہ اس کو پیسے دے کے خریدے، لیکن آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ایک رشد پیدا ہوگی، علمی فضا پیدا ہوگی، اور ترجموں کے ذریعے سے ہی اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، انگریزی زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی، فارسی زبان میں بھی، جو ہماری دلچسپی کی کتابیں ہیں۔ اگر کوئی اوریجنل ورک نہ بھی ہو رہا ہو، صرف ترجموں ہی پر اکتفا کیا جائے، تو ہمیں ہمارے اپنے لوگوں تک، اردودان طبقے تک ہم بڑے پیمانے پر وہ علم اور وہ معلومات پہنچا سکتے ہیں۔ اور مختلف جگہوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں پشاور میں تھا، اور وہاں انٹلیکچوئلس کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، اور اسی موضوع پہ وہ بات کر رہے تھے کہ مختلف جو امریکن ویب سائٹس ہیں ان کے ڈاؤن لوڈنگ کا کام انہوں نے اسی بنیاد پہ اور اسی کو معلوم کرنے کے لیے کیا ہے کہ خود اپنی پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خود ان کی شہادتیں کیا ہیں، اور انہوں نے ایک جسٹ پیش کیا، بالکل ایک خلاصہ، کہ امریکی بالکل اپنی منہ سے، اپنی زبان سے کہتے ہیں، آج سے نہیں، پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد سے کہتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے سے، کہ ان کی پالیسی نقشل میں یہ ہے کہ جو ایج ان کو حاصل ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے وسائل ان کے پاس ہیں، 6% آبادی کے پاس دنیا کے 50% وسائل ہیں، وہ اس کے مالک بن چکے ہیں، سیاسی اور پولیٹیکل پاور بھی، اور اقتصادی وسائل بھی، اور اسلحہ بھی اور طاقت بھی، تو وہ کہتے ہیں یہ ایج قائم رہنا چاہیے، کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ہماری برابری کا دعویٰ کر سکے۔ اس ایج کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ سب جائز ہیں، جو بھی بند پڑے وہ سارے جائز ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے نقشل میں اس کے لیے ایک انبار ہے، خود ان کی اپنی جو شہادتیں ہیں، اس کے ایویڈنسز کا، ان کے اپنے ویب سائٹس پہ، ان کے اپنے سورسز پہ، اور فرق سہیل گوئندی صاحب نے تو ان کی ایک ناقد جو امریکن ہے لیکن امریکی پالیسی کا ناقد ہے، اس کی کتاب چھپوائی ہے، لیکن خود جو امریکی پالیسی کے ایکسپوننٹس علمبردار ہیں وہ خود یہ تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں
یہ ہمارا حق ہے. میں فرخ سہیل گوئندی صاحب نے جو بالکل اس کا ابتدائیہ لکھا ہے کتاب کا، اس میں انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ میں نے ایک کانفرنس کے بعد یہ رائے ظاہر کی کہ دنیا میں صرف ایک ہی سپر پاور رہ گیا ہے. ایک خاتون نے، امریکن خاتون پروفیسر نے کہا کہ نہیں، ایک نہیں ہے، 2 سپر پاورز ہیں. ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اور دوسری ورلڈ پاپولیشن، گلوبل ورلڈ پیسفل لونگ پاپولیشن، پیس لونگ پاپولیشن. یہ ایک ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دوسری طرف اس عالمی بستی کے وہ لوگ جو کہ امن پسند ہیں، جو امن چاہتے ہیں. یہی بالکل درست کہا قریشی صاحب نے کہ اسلام میں ریاست اور سوورن ریاست کا تصور نہیں ہے. سوورن ریاست کا نہیں، اسلام میں کمیونٹی کا تصور ہے، جسٹ کمیونٹی. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم عدل اور انصاف کے علم بردار رہو، چاہے اس کی زد میں تمہاری جان آئے یا تمہارے ماں باپ آئے یا تمہاری اقربا اور تمہارا اپنا قبیلہ آئے، کہ عدل اور انصاف کے علم بردار رہو. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تمہاری دشمن بھی ہو اور تمہارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہو، تمہاری باری آئے ان کو بھی انصاف دو، انتقام دو. دوستی میں رعایت مت دو، وہ دشمنی میں انتقام مت لو، اور عدل اور انصاف کے علم بردار بنو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر قائم رہو، اللہ کی خاطر گواہ بن جاؤ. یہ عادل کمیونٹی، یہ جسٹ کمیونٹی جس کا ذکر کیا ہے اس خاتون امریکن پروفیسر نے، کہ دنیا کی وہ لوگ جو کہ امن کی خواہش مند ہیں، امن کی خواہش کے لیے انصاف اور عدل کا علم بردار بننا ضروری ہے. عدل اور امن اور انصاف کی بات، حق جس کو اللہ رب العالمین نے حق کہا ہے، عدل اور انصاف کی بات جس کو حق کہا ہے. اور ایک بہت خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. اللہ تعالیٰ نہیں برساتا ہے آسمان سے، ہدایت آتی ہے اور سچ نازل ہوتا ہے، رسول آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، انسانیت کی فلاح کی بات کرتے ہیں، عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں. تمام وادیاں اپنے اپنے اندازے اور اپنے اپنے کیپیسٹی کے مطابق بھر جاتی ہیں، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، جھاگ آ جاتا ہے. وہ جھاگ کی وجہ سے چھپ جاتی ہے وہ حقیقی چیزیں. اسی طریقے سے جو لوگ برتن بناتے ہیں دھاتوں سے یا زیور بناتے ہیں اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے، کہ جو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ تو باقی رہ جاتی ہے، جو جھاگ ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے. فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اگر جو باطل ہے وہ آپ کو بہت ہی پھیلا ہوا نظر آتا ہے، گندا، جو بیکار جو پودے ہیں بہت زیادہ آپ کو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے انہیں ساری دنیا کو گھیر لیا ہے، لیکن طیب اور خبیث ایک جیسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو نفع پہنچانے والی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، اور جو باطل ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر اللہ تعالیٰ ایک قوت کو دوسری قوت سے ظاہر نہ کرتا، اس کا دفاع نہ کرتا، تو دنیا میں فساد پھیل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ عالموں پر فضل کرنے والا ہے. میں اس فلسفے کو نہیں مانتا. بڑا انہوں نے اینڈ آف ہسٹری فوکویاما نے کہا، کلیش آف سیویلائزیشن، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آخری اس کو بھی دھچکا دے دو تو پھر تمہاری سپرویشن. یہ باطل اور غلط ثابت ہوئی. اور آپ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ قوت حق کی قوت ہے، سچائی کی قوت ہے، انصاف کی قوت ہے. انصاف اور سچائی اور حق کی قوت وہ ضرور نمودار ہوتی ہے اور وہ ضرور پھر مقابلہ کرتی ہے. یہ سچائی کی قوت یہ خود امریکہ کے اندر موجود ہے، یہ خود یورپ میں موجود ہے، یہ خود مسلمان ممالک میں موجود ہے. یہ عالمی ہے، یہ انسانی فینومینا ہے. یہ کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہے، انسانی فینومینا ہے، ہر جگہ یہ موجود ہے. یہ سچائی اور حق کی قوت ظلم کی اس قوت کا ضرور مقابلہ کرے گی. اور جتنا ظلم بڑھتا ہے اس کا رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ویتنام میں پیدا ہوا تھا اور خود امریکی یونیورسٹیوں میں اس کی مخالفت ہوئی تھی. یہ اس وقت اگنورنس کی وجہ سے ابھی عراق اور افغانستان کے خلاف پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہم دوحہ میں گئے تھے اور امریکہ ہی کا تھنک ٹینک ہے بروکنگز، اس نے مسلمان امہ اور امریکہ کے آپس کے تعلقات اس موضوع پر انہوں نے سیمینار منعقد کیا اور اس میں حکومت قطر نے اس کی اخراجات برداشت کی اور وہ امریکہ کی بروکنگز کے زیر اہتمام تھا اور سارا صدر کلنٹن بھی اس میں آیا. پاکستان سے جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تو مجھے بھی کیا گیا تھا اس میں. اور میں نے یہ محسوس کیا وہاں کہ جو حق کی اور سچائی کی بات ہے پھر اس کی تاب نہیں ہوتی، اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. پہلی تقریر میری تھی، قطر کے امیر نے افتتاحی کلمات کیا، اس کے بعد میں نے تقریر میرے بعد یوسف القرضاوی کی تھی. یوسف القرضاوی نے میری بات آگے بڑھایا اور اس کے بعد ہول بروکس جو ان کا نیویارک میں نمائندہ رہا ہے مصری حکومت میں، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہاں عراق اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہیلتھ کی بات کرو، پاکستان میں بھی ایڈس ہیں، دوسری جگہوں میں بھی ہے، وہ بات کرو. جس کے اوپر تمام پوری کانفرنس نے کہا کہ اس سیمینار میں کس لیے آپ لوگوں نے منعقد کیا؟ اگر جو ریئل ایشوز جن کو ہم فیس کر رہے ہیں اگر آپ ان کی تاب نہیں لا سکتے، we cannot turn our backs on Israel. یعنی اس نے ہول گروپ نے کہا we cannot turn our backs on Israel کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے. یہاں سے تو ساری میڈیا میں اور وہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں، یہاں سے میڈیا میں ساری خبر پہنچ جائے گی کہ یہاں تو ساری کانفرنس بالکل الٹ گئی تھی اور اس نے بالکل اسکوئرلی فیس کیا ان کو امریکنس کو. یہ جو آپ کی پالیسی دوگلی پالیسی ہے نہیں چل سکتی، اس سے تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. آپ صرف اس مسلم دنیا سے نہیں ہوگی بلکہ پوری انسانیت سے آئسولیٹ ہو جائیں گے. اور جن بڑی سچائیوں کے دعویدار ہیں آپ، اور جیفرسن نے جو کہا تھا، ولسن نے جو کہا تھا، تو ان کی بات کریں، اسے سامنے لائیں، اس کی بنیاد پر اپنی پالیسیوں کو خود پرکھیں. بش کی کیا پالیسیاں ہیں؟ میں یہ یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ یہ جو سچائی کی قوت ہے، اور بہت میں بار بار پیش کرتا ہوں، آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے، یہ سچائی کی قوت ہے. یہ سچائی اور انصاف کی قوت کی ابھرے گی اور یہی دنیا میں امن کی ضامن ہوگی، یہی انصاف لانے والی ہوگی. یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ تمام پوری دنیا کو باندھ لیں. یعنی آپ کو نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتے، آپ کے اوپر بند ہے اور ہم بڑے رنگ رہے ہیں، ہمیں حق حاصل ہے. پرولیفریشن کریں، اپنی جو ٹیکنالوجی بڑھائیں، تباہی کے سارے کا سارا سامان کریں، افغانستان میں جائیں، عراق میں جائیں، کوئی ہم سے پوچھ
पूछने वाला नहीं, स्टेटेड पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। हम किसी योजनाओं के पाबंद नहीं है, हम प्रिएम्प्टिव अटैक करने की ताकत रखते हैं। जहां चाहे हम, अगर हमें कहीं से खतरा महसूस करते तो हम हक रखते हैं कि वहां पे हम हमला करें। और ये जो उनकी पॉलिसी है ये इस 9/11 के बाद की नहीं है। जिन दिनों आपको याद होगा टालबट जो यहाँ पे इनके वजीर नायब वजीर टालबट, उसका मजमून पाकिस्तान के तमाम अखबार में छपा। सरदार साहब को याद होगा, उसने बिल्कुल कहा है कि हमारी ये पॉलिसी है कि 5 इन ममालिक के बाद कोई दूसरी न्यूक्लियर पावर नहीं बननी है, और अगर कोई बनेगी हम बाउंड हैं इसके कि हम उसका रास्ता रोकेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। और हम जिन लोगों के पास कैपेबिलिटी मौजूद थी लेकिन हमारे कहने पे उन्होंने नहीं बनाया, उनका हमारे ऊपर ये हक है कि जिनके पास कैपेबिलिटी मौजूद थी लेकिन हमारे कहने पर नहीं बना, हमारे पास उनका ये हक है कि हम उनके अलावा किसी और को भी बदले। ये टालबट ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ के अखबार में मजबूत की। हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है, 2 रास्ते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इसका फैसला करेंगे। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है कई वजूहात की बुना पर उनको कबूल नहीं है, वो चशमपोशी कर सकते हैं इसराइल पर भी, इंडिया पर भी, उनके अपने मफादात। हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ये किसी सूरत में भी उनकी जो आलमी निज़ाम है, जो उनके ज़हन में दुनिया का निज़ाम बनना चाहिए, उसमें ये कहीं बैठता नहीं है। उनको फैसला करना पड़ेगा सदर परवेज मुशर्रफ साहब को कि क्या दिफाई करने की ताकत रखते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी। यानी इस सिलसिले में हमारे ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा और हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा। और अगर वो कहते हैं मैं हरीफ हूँ और मैं उनका फ्रंट लाइन स्टेज में एलाई हूँ, अमेरिका को तो फिर ये एलाइंस इस तरीके से वो तो कहेगा कि इसको जाएगा। अगर हमारी दिफा के लिए जरूरी है, अगर जिस तरीके सरदार साहब ने कहा कि इस पे हमारे $42 बिलियन भी लगे हैं, हमारी दिफा के लिए भी जरूरी, हमारी सिक्योरिटी नहीं हो सकती, हम इसके बगैर अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, रीजन में भी ताकत का तवाज़ुन कायम नहीं होगा, हमारा दिफा मुमकिन नहीं होगा। अगर हम ये समझते हैं कि बाकी तो हमने हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, फिर हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, फिर किस तरीके से इसको करना है। और मैं नहीं समझता कि कोई फौज आवाम के बगैर अकेले इसका इतने बड़े क्राइसिस का मुकाबला कर सकती। इतने बड़े क्राइसिस जिस पर जो हमें दरपेश है, इतने बड़े खतरात जो हमें दरपेश है, इसका मुकाबला करने के लिए कंसेंसस की जरूरत है। यानी जिस तरह आपने कहा हम यहाँ पे अलग अलग मुख्तलिफ फिक्र के लोग बैठे हुए, हमारी सियासी जो जिहतें हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम इत्तेफाक कर दें आपस में। अगर डीन्यूक्लियराइजेशन हमारी पॉलिसी ठीक है, अमेरिका और रूस और बरतानिया चीन भी फैसला कर दे कि हमने भी डीन्यूक्लियराइज करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर फ्री एक ऐसी दुनिया जो मास किलिंग की वेपन से खाली हो, हम उसके हामी हैं। हम नहीं समझते कि ये जो मास किलिंग के वेपन्स हैं ये कोई इंसानी वेपन्स है, ये गैर इंसानी, इंसानों को तबाह करने का सामान है। हमने नहीं बनाया, न हमने प्रोलिफरेट किया, न हमने बनाया है, हमने इसकी तबाहकारी से बचने के लिए डेटरेंट का इंतजाम किया। यह जुर्म ज़ाइफी की सजा हमारे मफाजात, अगर ये नहीं होगा अचानक दबोच ली जाएगी और जुर्म का दौर दौरा होगा। ये जरूरी है कि दिफा के लिए दूसरे लोगों के पास, लेकिन
کی ایک بستی بنانی ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کے لیے طاقت کی جو جگہ ہوگی، طاقت کی مقام پر ہم قائم کھڑے ہوں گے تو ہم زیادہ مؤثر کار کر سکیں گے۔ میں جب ہیروشیما گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک سروائیور سے میری ملاقات، جس نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا مشاہدہ کیا اور مجھے وہاں پہ ساری سٹوری اس نے بتائی۔ میں نے اس سے پوچھا، بوڑھی عورت تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ جاپان کے پاس بھی ہوتا اس وقت جب آپ کے خلاف استعمال ہو رہا تھا تو کیا اس وقت بھی آپ کے خلاف انگریزی استعمال کرتا اگر آپ کے پاس ہوگا؟ تو مسکرا کے کہنے لگی اس سال کا جواب مجھے نہیں بتایا گیا، مجھے جو کہا گیا کہ تم نے یہ سٹوری ویئر کرنی ہے، میں نے وہ سٹوری آپ کو یہ ڈیٹرنٹ ہوتا تو جاپان اس طریقے سے شکار نہ ہو۔ اس کا میئر جو کہ بڑا ڈی نیوکلیئرائزیشن کا حامی ہے، اس کو میں نے اقبال کا یہ شعر، جب وہ بہت مجھے جذباتی ہو کے مجھے وہ اپیل بھی کر رہا تھا، ساتھ ہی وہ تانا بھی دے رہا تھا، تو مذہبی آدمی اپنے آپ کو کہتے ہو تو اس طرح کے تباکن اس کے حامی ہو، ہتھیار کے حامی ہو، اور وہ ساتھ ہی اپیل بھی کر رہا تھا آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اس کے خلاف کام کر سکتے ہیں، نیوکلیئر ویپنس کے خلاف۔ تو میں نے ایک تو ان کو اخبار کا یہی شعر سنا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ پر نٹ پڑتا ہے، ناگاساکی اور ہیروشیما تباہی کا شکار نہ ہوتے اگر آپ کے پاس ہوتا۔ اور جب اس نے کہا کہ تم مذہبی آدمی اور تمہیں اس طرح کا، تو میں نے ان سے پھر یہ کہا کہ آسان ہو تو کریمی ہے کارے بے بنیاد۔ آپ کی کوئی توان اور کوئی تبلیغ اور کوئی وہ نہیں سنے گا۔ کوئی پشتوں کا ایک محاورہ بھی میں نے اس کو سنا ہے کہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جو مسکین مولوی ہوتا ہے اس کی اذان پر بھی کوئی روزہ نہیں پڑتا۔ یہ ضروری ہے، یہ جو قوت ہے، قوت ضروری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پشتوں میں سنا ہے، وہ پشتوں میں کہ رخوار ملا پاری بازار میں روزم نماتے، جو رخوار اور مسکین مولی ہوتا ہے تو اس کی اذان پر کوئی روزہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈیٹرنٹ، اس کے نتیجے میں ہم جنگ کو روک سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری کوئی بات سنی جائے گی، لیکن نیوکلیئر پاور کی حفاظت بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، بڑے دل گردی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کرائسس میں ہیں، اگر ہم کرائسس میں ہیں تو ہماری فوج محب وطن ہے، ہمارے جرنیل محب وطن صاحب کے اندر بڑا ذہن ہے، بڑا دماغ ہے، ویژن ہے مستقبل کا، اور بڑا دل گردن واقعی محب وطن ہے، تو اس وقت اپنی دشمنیاں چھوڑ دیں، بھول جائیں۔ اس وقت قوم کو بچانے کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے، قومی سیکیورٹی کے لیے اور خطے کے امن کے لیے اور عالمی امن کے لیے ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے یہ تجویز دوبارہ میں پیش کرتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی بھی دانشور ہیں، جتنی بھی ادارے ہیں، وہ سب کی ایک قومی کانفرنس خود میر ظفر اللہ خان جمالی کو لائے، یعنی اپنی چیف ایگزیکٹو ہونے کا کوئی ثبوت بھی برآمد کرے۔ معلوم ہی نہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے کہ نہیں ہے، چیف ایگزیکٹو کون ہے، تو ذرا ثبوت بھی فراہم کرے، ہمت کرے، پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلائیں، اس میں بھی بات پر غور کریں، اوپن لوگوں کے سامنے مشکلات بھی رکھ دیں، اور جو میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب کو بھی بلا لیں، اور ساری پوری قوم مل کر بیٹھ جائے اور اس کرائسس سے نکلنے کا اور خطرات کا سامنا کرنے کا اس کے لیے کوئی مشترکہ اسٹریٹجی بنائی جائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔